بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار سلطان ہارون الرشید نے بہلول کو ہدایت کی کہ بازار جائیں اور کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ تولتے ہیں وہ چیک کریں اور جن کا تول والا پتھر کم نکلے انہیں دربار میں حاضر کریں۔ بہلول بازار جاتے ہیں، پہلے کسائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کسائی کہتا ہے بہت برے دن ہیں، دل چاہتا ہے کہ یہ گوشت کاٹنے والی چھری بدن میں گھسا دوں اور ابدی نیند سو جاؤں۔ بہلول دوسرے کسائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ بھی کم نکلتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ گھر کے کیا حالات ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، بہت ضلالت میں ہوں۔ بہلول آگے بڑھے، تیسرے کسائی کے پاس گئے اور پتھر چیک کیے تو بالکل درست پایا۔ اس سے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے تو کہنے لگا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت خوش ہوں، اولاد نیک ہے۔ بہلول واپس آتے ہیں، سلطان ہارون الرشید پوچھتے ہیں کیا بنا؟ بہلول کہتے ہیں کسائیوں کے تول والے پتھر کم نکلے ہیں۔ سلطان نے غصے میں کہا پھر انہیں گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے؟ تو بہلول جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خود سزا دے رہا تھا، ان پر دنیا تنگ کر دی ہے تو انہیں یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، قیمتیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ جس ملک کے 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، اس میں بے بہا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بابا جی سے پوچھا گیا کیا بنے گا؟ مسکرائے اور بولے یہاں کی حکومتیں تو بے ایمان رہتی ہی ہیں مگر ہم لوگ کیا کم ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ سچ اور حلال رزق سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کی پریشانیاں ایسے ہی بڑھتی جائیں گی۔ دل نے کہا سچ کہا آپ نے۔ آج عمرہ کرنے والوں میں پوری دنیا میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں اور ایمانداری میں 160 نمبر پر۔ آج کم ناپ تول کر کے دوسروں کا حق مارنے والا دکاندار ہو یا دودھ میں ملاوٹ کرنے والا دودھ فروش، ساری رات موبائل دیکھنے والا اور فجر کی اللہ اکبر سنتے ہی سو جانے والا نوجوان ہو یا ہزاروں کا غبن کر کے چند سو میں نالی پکی کرنے والا ضمیر فروش ممبر ہو، دواؤں اور لیبارٹری ٹیسٹ پر کمیشن لے کر پیسے کمانے والا ڈاکٹر ہو، حرام کمانے والا پٹواری ہو یا قلم بیچ کر پیسہ کمانے والا صحافی یا ہمیشہ کی طرح غریبوں کا خون نچوڑنے والی اشرافیہ ہو، ہر کوئی کشتی میں اپنے حصے کا سوراخ کر رہا ہے۔ تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کا سوراخ مجھ سے بڑا تھا اس لیے کشتی ڈوب گئی۔ اسی لیے تو فقیر صدا لگا رہا ہے مرشد لوگ نہیں مندے، ایک بار اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دو پھر کمال خود دیکھ لینا۔ جاتے جاتے 1947 یاد آ گیا، انڈیا میں کانگریس کی حکومت بنی۔ گاندھی جی نے اپنے وزیروں کو سادگی کا مشورہ دیتے ہوئے کہا میں رام چند اور کرشن جی کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں، میں مجبور ہو کر سادگی کی مثال کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے مگر انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری۔ بندہ انج وی رل جاندا اے، رب اپنے نو پل جاندا اے، دنیا لگدی پھلاں ورگی، پھل وی بندیا سک جاندا اے، تیرے میرے چار چھویرے، بندہ کوئی نہیں لوگ بتیرے، جے میں اندر چاتی پاواں، چانن کوئی نہیں بس ہنیرے، دسی مینو کتھے جاواں، ہن تے نال وی نہیں پرچھاواں۔ کاش کوئی میرے حکمرانوں اور لوگوں کو بھی بتا سکے کہ اسلامی نظام میں ہی اس ملک کی ترقی اور بقا جڑی ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Allah, kanımda Allah, hasbi Rabbi Cellallah.